بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، کیا کسی کے ٹویٹ 29 لاکھ ڈالر میں خریدنا عقل مندی ہے؟ ٹویٹر کے بانی جیک ڈورسی کی پہلی ٹویٹ کو 2.9 ملین ڈالر میں خریدنے والے شخص کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی سرمایہ کاری ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ملائیشیا میں مقیم سینا استاوی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل اثاثے کی شکل میں یہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ 50 سال بعد انسانی تاریخ کی پہلی ٹویٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ انہوں نے اپنی خریدی ہوئی ٹویٹ کا موازنہ لیونارڈو ڈانچی کی معروف پینٹنگ مونا لیزا سے کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹویٹر کے بانی نے اپنے ہی پلیٹ فارم پر پہلی ٹویٹ ایک انتہائی قیمتی ڈیجیٹل اثاثہ ہے۔ جیک ڈورسی نے اپنی پہلی ٹویٹ میں صرف یہ لکھا تھا کہ میں اپنا ٹویٹر سیٹ اپ کر رہا ہوں، اور یہ 21 مارچ 2006 کو شائع کی گئی۔ حال ہی میں ایسے جیک ڈورسی نے اپنے فلاحی تنظیم گیو ڈائریکٹلی افریقہ ریسپانس کے لیے نیلام کیا تھا۔ سینا استاوی خود ایک کرپٹو کرنسی کمپنی برج اوریکل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور انہوں نے یہ ٹویٹ ایتھر، جو کہ بٹ کوائن کے مقابلے کی ایک اور کرپٹو کرنسی ہے، کے ذریعے خریدی ہے۔ یہ ٹویٹ ایک NFT کے طور پہ بیچی گئی، جو کہ خاص قسم کا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہے، اور جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کون کسی فوٹو، ویڈیوز یا دیگر قسم کے آن لائن میڈیا کا مالک ہے۔ NFTs اس سال انتہائی مقبول ہو گئے ہیں، اور انتہائی مہنگا ڈیجیٹل آرٹ ورک اس کے ذریعے بیچا جا رہا ہے۔ مجاہد ٹی وی سے بات کرتے ہوئے 29 سالہ سینا استاوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے، اور ابھی تو صرف یہ آغاز ہے۔ تمام قسم کا ڈیجیٹل آرٹ، میوزک، فوٹوز، ٹویٹس، بلاگ پوسٹ، سب کچھ NFT کی شکل میں خریدا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سرمایہ کار اور ساتھ کام کرنے والے اس سرمایہ کاری پر انتہائی خوش ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس مخصوص NFT کی مستقبل میں قیمت کیا ہو سکتی ہے اور اس کا سوشل میڈیا پر اثر کیا ہو سکتا ہے۔ سینا استاوی خود ایک کرپٹو کرنسی کمپنی برج اوریکل کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اگرچہ اس ٹویٹ کی قیمت نے کچھ لوگوں کو حیران کیا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شاطر سرمایہ کاری ہو۔ ایک سوشل میڈیا ماہر کیتھی ہیکل کا کہنا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس پہلی ٹویٹ کو ایک نایاب کتاب کی طرح دیکھا جائے گا۔ ٹویٹر نے مواصلات کا ایک نیا دور شروع کیا، اور اس ٹویٹ نے اسے لانچ کیا تھا۔ جیک ڈورسی کی ٹویٹ کو ویلیویبلز نامی ایک آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے بیچا گیا، جو کہ ایک امریکی کمپنی سینٹ کی ملکیت ہے۔ سینٹ کے شریک بانی کیمرون حجازی کا کہنا ہے کہ یہ اب تک اس پلیٹ فارم پر بکنے والا سب سے مہنگا اثاثہ ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا، مگر حیران نہیں تھا۔ اس اثاثے کی قیمت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ پیسے ایک اچھے کام کے لیے استعمال ہوں گے۔ NFT کی مارکیٹ اس وقت تقریباً $1 ارب سے ہے، اور یہ وہی بلاک چینز ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے جس پر کرپٹو کرنسیاں جیسے کہ بٹ کوائن وغیرہ بنتے ہیں۔ تاہم ابھی اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ صارفین ایک دوسرے کے سوشل میڈیا پوسٹ کو کس قدر اہمیت دیں گے۔ ناظرین، یہ عام انسان کے لیے، عام آدمی کے لیے تو یہ ایک حیران کن بات ہے کہ 50 کروڑ روپے میں کسی کا ایک ٹویٹ خرید لینا عقل مندی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے خریدنے والے شخص کے تاثرات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے لیے یہ مہنگا سودا ہرگز نہیں ہے، آپ کو سارا اس ویلاگ میں ہم نے بتایا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں، مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح نت نئے ویلاگز، نت نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔